الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم پڑھیں گے کہ نماز میں ہاتھ کہاں پر رکھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے ہم کوشش کریں گے کہ پتہ چلے ہمیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں پر رکھنا چاہیے۔ چند ایک مرفوع روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنة فی الصلاة وضع الکف علی الکف تحت السر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وضع الکف علی الکف، اس ہتھیلی کو اس ہتھیلی کے اوپر رکھنا ہے، تحت السرۃ، اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اچھا، تھوڑا طریقہ کار بتا دوں۔ یہ ہتھیلی جو ہے نا، اس ہتھیلی کے اوپر الٹی طرف رکھنا ہے، ایسے۔ پھر یہ تین انگلیاں جو ہیں نا، ان کو کلائی پر رکھنا ہے، ایسے۔ پھر یہ آخری انگلی اور یہ انگوٹھا ہے نا، ان دونوں کے ذریعے سے کلائی کو پکڑنا ہے، یہاں پر رکھ کر تین انگلیاں یوں رکھ کے اور یوں پکڑنا ہے۔ مختلف روایات کے مجموعے کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے ہاتھ رکھنے کا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ کہاں رکھنے ہیں، تحت السرۃ۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں۔ یہی روایت جو سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، یہی روایت سنن دارقطنی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور المصنف لابن ابی شیبہ، ان کتابوں کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر لفظ آیا ہے ان من السنت، سنت میں سے یہ عمل ہے۔ جب سنت کا لفظ کسی روایت کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو سنت فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت عن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ کیا کیا؟ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا نماز میں، اور تحت السر رکھا، یعنی ناف کے نیچے رکھا۔ یہ تو بالکل اظہر من الشمس عمل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ روایت بھی المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ دو روایات یہ مرفوع روایت ہوگی۔ اب موقوف روایت، موقوف کہتے ہیں صحابی کا قول، فعل یا اس کی تقریر، اس کو موقوف روایت کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ الجوہر النقی علی البیہقی۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکھا جائے گا ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرۃ، اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں گے۔ گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں اور عمل بتا رہے ہیں کہ نماز کے اندر اگر ہاتھ رکھنے ہیں آپ کو تو پھر وہ ناف کے نیچے رکھنے ہیں۔ اور یقیناً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، کیونکہ ان کو جو محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا میں آج کسی کو بھی اتنی محبت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ یہ کہتے پھریں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جو ابو ہریرہ کو محبت ہے وہ آج کے بندے کے اندر وہ محبت نہیں ہے۔ لہذا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر یہ عمل کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کر نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ اچھا،
اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ فرما رہے ہیں قال ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 کام جو ہیں وہ نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. کون کون سے؟ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الید الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ تحت السرۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں جو نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. نمبر 1 تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، جیسے وقت ہو جائے بس افطاری کرو، لیٹ نہ کرو، انتظار نہ کرو افطاری کو. نمبر 2 وتاخیر السحور، سحری جو ہے وہ آخر تک کرنا، یعنی ہم 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے بند نہ کر دے رہے سحری کو، جب تک سحری چلتی رہے تب تک سحری کرنے کی اجازت ہے. اور نمبر 3 ووضع الید الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ تحت السرۃ، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھنا نماز میں اور ناف کے نیچے رکھنا. یہ 3 کام نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ افطاری جلدی کرنا، سحری دیر تک کرنا اور ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھنا. الجوہر النقی علی البیہقی، یہ اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی آ گیا. ان کو کہتے ہیں موقوف روایات. اب مقطوع روایت، تابعی کا قول، فعل یا تقریر، اس کو کہتے ہیں مقطوع روایت. وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. ان ابراہیم قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھے نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے رکھے. تحت السرۃ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، یعنی ناف کے بھی نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ متعدد صحابہ کرام سے ملاقات ان کی ثابت ہے، متعدد صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، جلیل القدر محدث ہیں اور فقیہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنے چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ تابعین حضرات بھی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اسی طرح ایک اور مقطوع روایت، قال الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس او سألته. حجاج بن حسان فرماتے ہیں ابا مجلس سے میں نے سنا یا میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، قال قلت کیف یصنع، یعنی میں نے کہا، راوی کہتے ہیں حجاج بن حسان فرماتے ہیں میں نے کہا ابا مجلس سے، یہ بھی تابعی ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیف یصنع، کیسے کرنا چاہیے نماز کے اندر یہ عمل. قال، انہوں نے طریقہ بتایا ایسے کرنا چاہیے. یضع باطن کف یمینہ، اپنے سیدھے ہاتھ کے اندرونی ہتھیلی کو، علی ظاہر کف شمالہ، الٹے ہاتھ کے ظاہری ہتھیلی کو، الٹے ہاتھ کی ظاہر ہتھیلی کی پشت پر یوں رکھنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلَهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ، اور پھر ان ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا چاہیے. یہ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے اور آثار السنن کے بھی اندر یہ روایت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے. تابعین صحابہ کرام میں ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے نماز میں. اور تابعین میں ابراہیم نخعی اور ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے. اس سے معلوم ہوا ہمیں اور آپ کو کہ نماز میں جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے چاہیے، سینے پر نہیں رکھنے چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ایک عقلی دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مجبور ہوتے ہیں کسی کے سامنے، پریشان ہوتے ہیں یا کسی کا کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی کی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سر کو جھکا کر اور ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ایسے کھڑا نہیں ہوا جو مجبور ہو، پریشان ہو، اپنے آقا کے سامنے، اپنے سردار کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے کوئی بھی ایسے نہیں کھڑا ہوتا. تو عقل بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ بندہ جب گناہ گار بارگاہ الہی میں آئے اور عاجزی کا اظہار کرے تو بھی اپنے ہاتھوں کو یوں نیچے ہی باندھے، نہ کہ یہاں اوپر باندھے. تو اس سے بھی مت پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں اب گناہ گار بندہ جب اللہ کی دربار میں آتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، نہ کہ سینے پر باندھے. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.